السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، انسان کے علاوہ یہ کچھ جانور بھی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ان کی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا براق اور اونٹنی، کیونکہ سفر معراج پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر عرش معلیٰ تک پہنچے تھے، وہ براق اور آپ کی اجمع نابی اونٹنی جو کہ جنت میں جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ صرف آپ کا امتحان تھا۔ جب آپ نے اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو مولا کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے جو مینڈا لائے تھے اور جس پر چھری چلی، وہ مینڈا بھی جنت میں جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، جس میں کہ چیٹی اور ہدہد کے بارے میں بتایا گیا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک شام کے جنگلوں سے گزرے تو ایک چیٹی جو کہ آپ نے قوم کی سربراہ تھی، وہ چیٹی اپنے قوم کی سربراہ تھی، اس نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اپنے بیلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو لشکر اس وقت تقریباً 5 کلومیٹر دوری پر تھا، مگر اس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور اس کی دانائی پر مسکرا دیے۔ یہ چیٹی بھی جنت میں جائے گی۔ امام حضرت راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیٹی کا یہ بیان کرنا کہ ان سے اگر ایسا ہوگا بھی تو بے خبری میں ہوگا، کیونکہ کوئی نبی علیہ السلام کوئی بھی نبی جان بوجھ کر ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انبیاء اکرام ہرگز گناہگار نہیں ہو سکتے، لہذا جو لوگ انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے ان کی عقل چیٹی سے بھی کم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تمام جانور بھی موجود تھے، جن میں پرندوں کا سردار ایک ہدہد تھا جس کا نام یافور تھا۔ یہ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا، جس جگہ پانی ہوتا یہ اپنی چونچ رگڑتا اور جن اس جگہ کو کھود کر کنواں بنا دیتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ بغیر بتائے غیر حاضر رہا تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عتاباً اس کے پر اکھاڑ لینے کو کہا۔ جب یہ واپس آیا تو معافی چاہی اور بلقیس کی خبر دی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا، اور اس کا تفصیلی واقعہ قرآن مجید میں سورہ نمل میں موجود ہے، جہاں پر ملک سبا یہ ایک علاقہ ہے اور بلقیس کا واقعہ بھی اس پر موجود ہے، آپ وہاں پر تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو رب نے اپنی قدرت کاملہ پر مطلع کرنا چاہا تو ایک مرتبہ آپ اپنے گدھے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے سوئے۔ صبح کا وقت تھا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ 100 سال گزر گئے۔ اس بیچ بادشاہ بخت نصر یعنی شداد کی موت بھی ہو گئی اور ایک بار پھر بنی اسرائیل بیت المقدس میں قابض ہوئے۔ 100 سال کے بعد رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو شام کا وقت تھا۔ رب نے آپ سے پوچھا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے، تو آپ نے وقت دیکھ کر قیاساً فرمایا
کہ تھوڑی دیر، تو رب فرماتا ہے کہ 100 سال گزر چکے، آپ کے کھانے پینے کا سامان بالکل بھی خراب نہ ہوا تھا، مگر آپ کا گدھا گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ فوراً ہی آپ کے سامنے اس کی ساری ہڈیاں ملی، اس پر گوشت چڑھا، کھال چڑھی اور وہ چیخنے لگا۔ آپ اسے لے کر جب اپنی بستی پہنچے تو آپ خود 40 سال کے تھے، آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال کی تھی، اور آپ کے پوتے بھی لمسم ضعیف العمر ہو چکے تھے۔ آپ کی دعا سے آپ کی ایک کنیز جو کہ اس وقت 130 سال کی تھی نابینا ہو چکی تھی، آنکھ والی ہو گئی اور آپ کو پہچانا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور ایمان سے خارج ہو گئے۔ آپ کا یا ساتھ میں جو گدھا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی قوم سمود میں رب نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آپ نے ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے آپ سے معجزہ مانگا، جس پر آپ نے ان کے کہنے پر پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکال دی، جس پر کئی لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے رکے رہے۔ لوگوں کے سامنے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنا جو 70 اونٹنیوں کے جتنا بڑا تھا۔ قوم کے پانی کے لیے ایک نہر تھی جس سے وہ اونٹنی ایک دن چھوڑ کر سارا پانی پی جاتی تھی، ایک دن پورا قوم پانی پیتی۔ یہ قوم پر گزرا اور سب نے مل کر اس کو مار دیا، جس پر آسمان سے ان پر عذاب اترا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے، ایک قوم نینوا علاقے میں بسی تھی جو کفر و شرک میں مبتلا تھی، جس پر رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان کو تبلیغ کی اور یہ فرمایا کہ اگر 40 دن میں تم نہیں بدلو گے تو آج سے 40ویں دن عذاب آئے گا۔ جب 35 دن ہو گئے تو آسمان کا رنگ بدل گیا، آپ سمجھ گئے کہ اب عذاب آئے گا، اور آپ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا کہ مجھ پر رب تنگی نہ کرے گا، اور آپ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر عذاب کی علامت دیکھ کر قوم کا برا حال ہو گیا اور سب رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ رب کو ان پر رحم آ گیا اور عذاب کو ٹال دیا گیا، مگر حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی پر بیٹھ کر بیچ دریا میں پہنچے تو کشتی اچانک رک گئی۔ اس وقت دستور کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہو تو کشتی کنارے پر نہیں لگتی تھی۔ تمام کشتی والوں نے قرا نکالا، یہ یعنی طاس کیا، تو تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ آپ نے سوچا کہ میری وجہ سے یہ لوگ کیوں مصیبت میں رکے رہے، اور آپ دریا میں کود گئے۔ رب نے ایک مچھلی کو الہام کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھے، مگر ایک خراش تک نہ آنے پائے۔ یہ ایک یار کا ایک یار پر عتاب تھا، کسی دوسرے کو مجال نہیں کہ ان پر اعتراض کرے۔ مچھلی 3 روز تک آپ کو پیٹ میں لیے دریا میں گھومتی رہی، پھر آپ نے وہ دعا فرمائی جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، جس کی برکت سے مچھلی آپ کو کنارے پر چھوڑ آئی۔ آپ کی یہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ اس میں مچھلی 3 روز تک آپ کو پیٹ میں لیے رہی، یہ آیا، لیکن کئی روایتوں میں 40 دن اور دیگر روایتوں میں الگ الگ طرح سے آیا ہے۔ بہرحال مچھلی آپ کو پیٹ میں لیے گھومتی رہی اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آیت کریمہ پڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو رحم آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس مچھلی سے رہائی عطا فرمائی، اور یہ پاکیزہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک شخص تھا جس کا نام بلعم بن
باور تھا۔ یہ بہت بڑا جاہد، عالم، صوفی اور مستجاب الدعوات تھا، یعنی ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس کے 12,000 طلبہ تھے۔ اس میں اعظم کو وہ جانتا تھا، درجے کے انتہائی عروج پر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شہر کنعان میں داخل ہوئے تو کنانی بھاگتے ہوئے بلعم بن باور کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ ہماری حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، لہذا تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ پہلے تو اس نے کافی منع کیا، مگر بعد میں کثیر مال کی لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب اس نے بد دعا کرنی شروع کی تو جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا تھا، قدرت خداوندی سے وہ خود اس کا نام نکلتا۔ آخر کار اس کی زبان سینے پر آ پڑی اور وہ کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ اس میں اعظم بھول گیا اور سب نے دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک سفید کبوتر کی مانند کچھ چیز نکل کر اڑ گئی تو لوگوں نے جان لیا کہ اس کا علم اور ایمان سلب ہو گیا اور وہ اسی طرح ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے مرا۔ اصحاب کہف کا جو کتا جنت میں جائے گا وہ بلعم بن باور کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلعم بن باور اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا جو گائے کا واقعہ سورہ البقرہ میں آیا ہے، وہ بھی گائے جس کو ذبح کیا گیا تھا، اور وہ گائے بھی جنت میں جائے گی۔ کتاب کا نام بحوالہ الاشباح والنظائر، صفحہ نمبر 382، حاشیہ 19، تفسیر جلالین، صفحہ نمبر 318، نزہۃ المجالس، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 64، الملفوظ، حصہ نمبر 4، صفحہ نمبر 75۔ کیا آپ جانتے ہیں صفحہ نمبر 123، تذکرۃ الانبیاء، صفحہ نمبر 182، 197، 222، 224، 254۔ اس کے علاوہ کچھ خوبصورت اور اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے، اور روح المعانی جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 236 پر موجود ہے۔ یہ تمام واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، بالخصوص یہ تمام معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بتانے سے پہلے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے جو کچھ بیان کیا اسے قبول فرما لے۔ پڑھنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں میرے مولا جو کچھ غلطی ہو گئی اسے معاف فرما کے میرے مولا اس بیان کو اپنی پیاری مقدس بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔